السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ اگر دو جماعتیں ایمان والوں کی ہی آپس کے اندر جھگڑا کریں تو ان کی صلح کرا دو، اگر ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرے تو تم بھی زیادتی کرو ان کے ساتھ جو زیادتی کرنے والے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹیں۔ پس وہ اگر لوٹتے ہیں تو ان کی صلح کرا دو، آپس میں انصاف کے ساتھ انصاف کرو، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ بے شک ایمان والے لوگ آپس میں بھائی ہیں، تو بھائیوں کی آپس میں صلح کرا دو، اللہ سے ڈرو تاکہ تمہارے ساتھ مہربانی ہو۔ اے ایمان والو، کوئی قوم دوسرے قوم کے ساتھ مذاق نہ کرے، ہو سکتا ہے جس سے مذاق کیا جا رہا ہے وہ بہتر ہو مذاق کرنے والوں سے، نہ عورتیں مذاق کریں دوسری عورتوں سے، ہو سکتا ہے جن سے مذاق کیا جا رہا ہے وہ مذاق کرنے والی عورتوں سے بہتر ہوں، اور برے نام نہ رکھو اور نہ الزام لگاؤ اپنے پر اور برے القاب نہ دو، برا نام گناہگاری ہے ایمان کے بعد۔ جو آدمی نہیں توبہ کرتا ہے پس وہ لوگ ظالم ہیں۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ واجب صد احترام معزز سامعین، 26ویں پارے میں سورت مبارکہ ہے جس کا اسم گرامی ہے سورت الحجرات۔ اس کے پہلے رکوع کی آخری 2 آیات مبارکہ اور دوسرے رکوع کی پہلی آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ آداب معاشرت، رہنا سہنا کس طرح ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ حجرات کے اندر اس کا بڑا
تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا، اور اس کے بارے میں جو عام طور پر باتیں پیش آتی ہیں ان کا قرآن مجید میں اللہ رب العزت کی ذات نے تذکرہ کیا ہے۔ جو ابتدائی آیات مبارکہ ہیں ان کے حوالے سے گزشتہ جمعے بھی عرض کیا تھا کہ جھگڑا اور فساد یہ بڑی خرابی اور بربادی والی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھگڑے کو ہی الحالکہ مونڈنے والا، یعنی نیکیوں کو مونڈنے والا، ختم کرنے والا ارشاد فرمایا ہے۔ بہت ساری نیکیاں انسان کرتا ہے لیکن جھگڑے میں زیادتی کرتا ہے اور ظلم کرتا ہے، اور جس کا آدمی کو پتہ نہیں چلتا، بڑا ہے تب، چھوٹا ہے تب، امام ہے تب، مقتدی ہے تب، جھگڑے کی حالت کے اندر پتہ نہیں چلتا کہ میں ٹھیک ہوں یا غلط ہوں۔ عام طور پر جو بھی ہو وہ اپنے کو سیکھ سمجھتا ہے اور پھر جھگڑا کرتا ہے، حالانکہ غلط ہوتا ہے، اور غلط جھگڑا کرنے والا اور غلطی پر جھگڑا کرنے والا اپنی نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے، اس کی عبادات ختم ہو جاتی ہیں اور اس کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اور انہی جھگڑوں کو مٹانے والا، ایک ہے جھگڑا کرنے والا اور ایک ہے جھگڑے کو مٹانے والا، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال کے اندر نفلی روزے کا ثواب لکھتے ہیں، نفلی نماز کا ثواب لکھتے ہیں، حالانکہ اس نے نہ روزہ رکھا ہے نہ نماز پڑھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روزے سے اور نفلی نماز سے صلح کا کرانا اور جھگڑے کا ختم کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر ارشاد فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ صلح کے لیے کوشش کرتے ہیں ارشاد فرمایا، میں عمل بتاؤں جس سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوتے ہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصلاح بین الناس، لوگوں کی صلح کرانا، جھگڑوں کو ختم کرنا، نفرتوں کو مٹانا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب عمل ہے اور اللہ کے رسول کے ہاں محبوب عمل ہے۔ ایسا آدمی اللہ کا پیارا ہے، ایسا آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا ہے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هل ادلکم علی تجارہ، تمہیں کوئی تجارت بتائی جائے، ایک دنیا کی ہے ایک آخرت کی، تو کہا لوگوں میں صلح کراؤ، یہ بڑی بہترین تجارت ہے، اس کا نفع بہت بڑا نفع ہے، اور کل قیامت میں جب آدمی محتاج ہوگا ایک ایک نیکی کا، اور اس وقت یہ پتہ چلے گا یہ تمہارے لیے وہ ڈھیروں نیکیاں کیا ہیں، تم دو آدمیوں کی آپس میں رنجش تھی اور غلط فہمی تھی، اور تم نے ان کی صلح کی کوشش کی ہے، اور تم اٹھا تھا اور نکلا تھا، اور تم نے ان کے جھگڑے کو ختم کرانے کے لیے محنت کی تھی، یہ ساری کی ساری نیکیاں، ایک نیکی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا، اور یہ تیری نیکیاں جو تو لوگوں کے درمیان صلح کراتا رہا، یہ تیرے نامہ اعمال کے اندر وہ نیکیاں ہیں۔ آج فی زمانہ بھلا کیا کہا ہے منو کی، یعنی وہ دو بھائی آپس کے اندر ان کی رنجشیں ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں مجھے کیا۔ ایک جگہ پر تھا، وہاں پاکستان سے باہر کی بات ہے، کسی مسئلے پر ان کا اختلاف ہو گیا، اور دونوں سمجھدار آدمی تھے، اور اختلاف بڑی حد تک آگے بڑھ گیا۔ درمیان میں جو ان دونوں کو جاننے والا اور دونوں کے ساتھ تعلق رکھنے والا آدمی تھا، میں تو ایک مہمان تھا، میں نے ان سے کہا یار یہ بات بڑھ رہی ہے، کہنے لگا مفتی صاحب میں تو یہ چاہتا ہوں یہ آپس میں سننے چلائیں، ایک دوسرے کو ماریں پیٹیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، میرے لیے خدا کے بندو یہ جھگڑے کو ختم کرنا ہے اور اس پر تماشبین نہیں بننا، اور یہ اپنے لیے بہت ساری نیکیوں کو ضائع کر دینا ہے۔ جہاں انسان جھگڑے کو اور نفرت کو ختم کر سکتا ہے اور اپنا کردار جو ہے وہ ادا نہیں کرتا ہے۔
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دو جماعتوں کا تذکرہ کیا، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر دو جماعتیں مسلمانوں کی آپس میں قتال کرتی ہیں، جماعتیں طائفہ بڑی جماعت کو کہا جاتا ہے، شاید میں اور آپ اس کا کردار ادا نہ کر سکیں، لیکن قرآن مجید کے اندر جو احکامات ہیں ان احکامات کا تعلق کسی خاص واقعہ کے ساتھ یا انہی چیزوں کے ساتھ نہیں ہے۔ کیا مطلب میرا کہ اگر دو افراد ہوں، جماعتیں نہ ہوں، دو افراد ہوں، ان کا آپس کے اندر اختلاف ہو، تو کیا ہمارے لیے کوئی آدمی یہ کہے حکم یہ ہے کہ دو جماعتوں کا اختلاف ہو اور جھگڑا ہو؟ یہ تو دو افراد ہیں، نہیں۔ جب دو جماعتوں کے اختلاف کو ختم کرنے کا اور ان کے جھگڑوں کو ختم کرنے کا حکم دیا گیا، اگر دو افراد ہوں گے تو ان کے بارے میں تو بطریق اولا یہ حکم ہے، اور دو اپنے قریبی عزیز ہوں گے تو ان کے بارے میں تو بطریق اولا حکم ہے۔ اپنے تعلق والے اگر دو آدمی ہوں گے تو ان کے ساتھ تو بطریق اولا حکم ہے کہ ان جھگڑوں کا اور نفرتوں کا خاتمہ کر دو۔ فی زمانہ یہ نفرتوں کی بات گھروں کے اندر موجود ہے۔ کیا دو بھائی ایک ہی ماں کے جنے ہوئے اور ایک ہی باپ کی سرپرستی کے اندر انہوں نے پرورش پائی ہے، اس طرح آپس کے اندر رنجشیں اور اختلافات اور غلط فہمیوں کو اس طرح اپنے لیے بنا لیا ہے جس طرح دو ملکوں کا اختلاف ہوتا ہے۔ اختلافات کے ختم کرنے کی دو شکلیں ہوتی ہیں، یا خوشی ہوتی ہے یا غمی ہوتی ہے۔ خوشی کا موقع آیا تو پھر بھی آپس میں اختلاف کو ختم نہیں کیا ہے، اور غمی کا موقع آیا تو پھر بھی آپس میں اختلاف کو ختم نہیں کیا، تو پھر اس کو کہاں پر لے کر جاؤ گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے حضور اعمال پیش ہوتے ہیں، ہر ہفتے جمعرات کو پیر کو لوگوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں اور فیصلے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور، لیکن جن دو کا آپس کے اندر اختلاف ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، حالانکہ وہ بڑی نمازیں پڑھتا رہا، اشراق بھی، اوابین بھی، اور صلاۃ تسبیح بھی، اور پہلی صف کے اندر آ کر نماز پڑھتا رہا، یوں کہہ لو مسجد کا امام تھا، نماز پڑھاتا رہا اور دینی لوگوں کی بڑی رہنمائی کرتا رہا، درس و تدریس کرتا رہا، لیکن آپس میں جھگڑا تھا، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اچھے اعمال کا فیصلہ روک دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جب تک وہ جھگڑا ختم نہیں کریں گے ان کے اچھے اعمال کی قبولیت بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں حضور نہیں ہوگی، اور ان کے ہاں قبولیت کا درجہ بھی نہیں بنے گا جب تک کہ وہ اپنے جھگڑوں کو اور اپنی نفرتوں کو وہ ختم نہیں کر دیتے ہیں۔ میرے بھائی، ایک ماں کے جنے ہوئے مزاج میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن کوئی چیز مشترکہ ہونی چاہیے۔ ایک باپ کی اولاد ہیں، ایک ماں کی اولاد ہیں، یہ ایک مشترک چیز ہے۔ ایک محلے کے رہنے والے ہیں، ایک مارکیٹ کے رہنے والے ہیں، ایک شہر کے رہنے والے ہیں، ایک ملک کے رہنے والے ہیں، اور سب سے بڑا تعلق جو ہے یہ کلمہ گو ہیں اور آپس کے اندر مسلمان ہیں اور کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اور میرے بھائی، ان کے اختلافات جو آپس کے اندر، میں زیادہ آپ کو بڑی جماعتوں کے بارے میں نہیں کہتا، گھروں کے اندر اختلافات ہیں۔ کیا؟ باپ اور بیٹے کے اندر غلط فہمی ہے، اور بہت بڑا بیٹا یہ سمجھتا ہے باپ میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اور باپ یہ سمجھتا ہے کہ بیٹا میرا ادب اور احترام نہیں کرتا ہے اور میری تعظیم نہیں کرتا ہے۔ میں اور آپ پل بن سکتے ہیں ان کی غلط فہمی کو دور کرنے کا۔ وہی بات ہے نا، کہتے منو کی، کسی کے گھر کے اندر یہ اختلاف ہے تو مجھے اس کے بارے میں کیا ہے، میرے گھر میں تو نہیں ہے۔ آج میرے بھائی، جس طرح نماز کے لیے ہم ٹائم نکالتے ہیں، جس طرح ہم دیگر اسلامی، اب حج کے لیے پیسہ بھی خرچ کیا جائے گا، حجاج کرام اس ہفتے میں درخواستیں شروع ہوں گی، اور پرائیویٹ پہ اوپر مت رہنا، بہت مشکل ہوگا ان کے لیے، ان کا کوٹا کم کر دیا گیا ہے۔
اور گزشتہ سال جو ان کے آدمی رہ گئے تھے اگر وہ ان ساروں کو بھی لے جائیں تو بڑی مشکل بات ہے، اور اس ہفتے سرکاری درخواستیں جمع ہوں گی، تو آپ انتظار نہ کریں، پہلے آئیں اور پہلے پائیں۔ آپ اگر حج فریضہ رہتا ہے تو اس فریضے کو آپ ادا کیجئے۔ کتنی بڑی عبادت، آدمی کتنے دنوں کے لیے اپنے گھر سے باہر رہتا ہے، خرچ بھی کرتا ہے۔ جس طرح یہ نیکی ہے، اس طرح دو مسلمانوں کے اندر جو غلط فہمی ہے، اللہ کی قسم فی زمانہ گھر کا کسی کے گھر کو جنت بنا دینا۔ جس گھر میں باپ اور بیٹے کی آپس میں غلط فہمی ہے وہ دوزخ ہے، اور جس گھر کے اندر باپ اور بیٹے کی آپس کے اندر اتفاق ہے اور وہ گھر جنت ہے، اگرچہ اس میں پیسوں کی کمی ہے، اور اگرچہ دولت کی کمی ہے، اگرچہ اسباب کی کمی ہے۔ یاد رکھو یہ سکون پیسوں کے ساتھ نہیں مل سکتا ہے۔ اگر میں اور آپ کردار ادا کر کے ان دو کے آپس میں اختلافات کو دور کر سکتے ہیں اور ان کو آپس میں قریب کر سکتے ہیں، چھوٹے کو یہ سمجھایا جائے کہ احترام تیرے ذمے ہے، بڑے کو یہ بتایا جائے کہ شفقت اور مہربانی تیرے ذمے ہیں، ہر آدمی ہر درجے کا حق ادا کرے، یہ مت سمجھے میں باپ ہوں لہذا بیٹا اس کا کوئی حق نہیں ہے، مت سمجھے میں جوان ہوں اور محنت اور کوشش کرنے والا ہوں، اب باپوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور میرے بھائی ان نفرتوں کو، رشتوں کو ختم کرانے کے لیے بعض چیزیں آپس میں ختم نہیں ہوتی، ایک آدمی درمیان میں آ جائے اور اچھا کردار ادا کرے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کیا؟ اگر تمہارا اختلاف ہے، زوجین کے بارے میں یا بیوی کے بارے میں کہا کہ اختلاف ہے تو کسی آدمی کو درمیان میں لے آؤ، فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک مرد کی جانب سے ایک عورت کی جانب سے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے يُرِيدَ إِصْلَاحًا، وہ دونوں اصلاح کے لیے جب نکلیں گے اور کوشش کریں گے تو یوفق اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ کا کہنا یہ ہے کہ ان کو توفیق ملے گی، اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو اور کوشش کو بارآور کرے گا اور اس کی وجہ سے وہ معاملہ اختلاف کا ختم ہو جائے گا۔ آپ یہ کہیں ہم تو کئی دفعہ اس طرح آئے ہیں اور معاملہ ٹھیک نہیں ہوا، ہم جب آتے ہیں تو ہمارے آنے کا انداز ہی غلط ہے، ہم کس طرح آتے ہیں؟ میں لڑکی کا وکیل ہوں، جی کیا مطلب؟ چاہے وہ غلط ہے چاہے وہ ٹھیک ہے میں نے اس کا ساتھ دینا ہے۔ جی میں لڑکے کے طرف سے آیا ہوں، چاہے وہ غلط ہے چاہے وہ ٹھیک ہے میں نے اس کا ساتھ دینا ہے۔ پارٹی بازی سے اپنے آپ کو نکال لے اور یہ سمجھے کہ میری ذمہ داری اصلاح کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یوفق اللہ بینہما، اللہ کی ذات بھی ان کے درمیان جو ہے صلح پیدا کریں گے اور اللہ ان کو توفیق دے دیں گے۔ میں نے کہا باپ میں اور اولاد کے اندر یہ نفرتیں ہیں، دو بھائیوں کے اندر نفرتیں ہیں، اور یہ ہم سنتے ہیں کہ باپ کے جانے کے بعد بڑا احسان ہے باپ کے دوستوں کا خیال رکھا جائے، ماں کے جانے کے بعد جو بڑی نیکی ہے ماں کی سہیلیوں کا خیال کیا جائے۔ تو کیا جو بھائی ہے جس کا باپ نے جس کو جنا ہے، کیا اس کا کوئی خیال نہیں رکھنا؟ اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ جو بیٹی ہے جس کو ماں نے جنا ہے، کیا ماں کی سہیلی کا تو خیال ہے؟ تو کیا بیٹی اس کی بیٹی ہے اس کا کوئی خیال نہیں ہے؟ آج ہمارے ہاں سلسلہ کیا ہے؟ اول تو ہم کوشش کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اگر کوشش کی جاتی ہے تو پھر مثبت نہیں منفی کوشش کی جاتی ہے۔ ایک پارٹی بن کر سامنے آتے ہیں اور ایک فریق بن کر سامنے آتے ہیں اور ایک فریق کے وکیل بن کر سامنے آتے ہیں، جو قرآن مجید نے شکل بنائی ہے اور بتائی ہے یہ اسی کے خلاف ہے۔ پارٹی بن کر نہیں آنا، ان کا اصلاح کرنے کی کوشش کرنی ہے اور پوری حکمت عملی کے ساتھ کوشش کرنی ہے، اور جب آدمی کوشش کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یوفق اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ بھی اس کی توفیق دیں گے۔
کہتے ہیں جی میرے پاس ٹائم نہیں ہے. بڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا فرمایا ہے؟ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، کسی زبان کے ساتھ اس کا تعلق ہے، کسی علاقے کا رہنے والا ہے، کسی برادری کا رہنے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جٹ جٹ کا بھائی ہے، بٹ بٹ کا بھائی ہے، شیخ شیخ کا بھائی ہے. مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ من قال لا الہ الا اللہ، جو کلمہ پڑھتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی اور پیغمبر ہیں، وہ کلمہ گو ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلم ولا یسلم، نہ تو زیادتی کرتا ہے نہ اپنے بھائی کو زیادتی کرنے والے کے سپرد کرتا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا من کان فی حاجتی اخی کان اللہ فی حاجتی، اللہ کی مدد چاہتے ہو. انہوں نے فرمایا جن کے فرمان کے اندر سچ کے سوا کچھ نہیں ہے. کیا فرمایا؟ جو اپنے بھائی کی حاجت میں ہوتا ہے، باپ اور بیٹے کا اختلاف، بھائی اور بھائی کا اختلاف، مارکیٹ میں دو دکانداروں کا اختلاف، محلے کے اندر رہنے والے دو محلے داروں کا اختلاف جو ان کے درمیان میں آتا ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من کانا فی حاجت اخی، جو اپنے بھائی کے لیے نکلتا ہے اور ان کی غلط فہمیوں کو دور کرنا چاہتا ہے، کان اللہ فی حاجتی، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کے اندر ہوتے ہیں. اور چاہتے ہو اللہ تعالیٰ کی مدد ہو، اور چاہتے ہو اللہ تعالیٰ کی نصرت ہو، اور چاہتے ہو اللہ تعالیٰ کے حضور سے سارے معاملات ٹھیک ہو جائے، تو اپنے بھائیوں کے معاملات جو ہے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو. تو سورۃ حجرات کے پہلے رکوع کے آخر کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ اگر دو جماعتوں کا اختلاف ہے تو ان کی آپس کے اندر صلح کرا دو. اور اگر کسی نے زیادتی کی ہے اور دوسرا مظلوم ہے تو تم مظلوم کا ساتھ دو اور زیادتی کرنے والے کا ہاتھ روک لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہے یا مظلوم ہے. پوچھا گیا کہ ظالم کی مدد کیا ہے؟ کہا اس کو ظلم سے روکو، یہ روکنا اس کے ساتھ مدد ہے، کل اس کی تباہی اور بربادی ہو جائے گی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا. اور پھر آگے یہ ارشاد فرمایا کہ فَإِنْ فَاءَتْ، اگر وہ زیادتی کرنے والا کہتا ہے جی ٹھیک ہے مل بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں، تو فرمایا کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْقِسْطِ، اور ان کے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، اور پھر فرمایا کہ ان کے درمیان صلح کرو تو عدل اور انصاف کے ساتھ صلح کرو. وَاقْسِطُوا، انصاف کرو اور عدل کرو. ان اللہ یحب المقسطین، جب انصاف ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتے ہیں. جب زمین سے انصاف اٹھ جاتا ہے تو زمین اپنی برکات سے برکات کو نکالنا یہ ختم ہو جاتی ہیں. اور آدمی جس درجے کا اندر ہے، جس طبقے کے اندر ہے، جس شعبے کے اندر ہے، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ انصاف سے کام لے اور ظلم اور زیادتی نہ کرے. قرآن نے فرمایا کہ وَأَقْسِطُوا، انصاف کرو. ان اللہ یحب المقسطین، انصاف کرنے والے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہیں. شیخ رومی بڑے مشہور بزرگ ہیں، ان کی کتاب ہے مثنوی شریف، اس کے اندر ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے. سمجھانے کے لیے مختلف مثالوں سے باتیں سمجھاتے ہیں. انہوں نے سمجھانے کے لیے ایک واقعہ لکھا ہے. کیا کہتے ہیں کہ ایک طوطا اور طوطی بیٹھے ہوئے گپ شپ لگا رہے تھے، اور طوطا کہنے لگا طوطی سے او جڑی وادی نظر آ رہی ہے نا، میں نے اس وادی کو دیکھا ہے، وہ کھنڈرات، وہ ایک وقت میں بڑی آبادی تھی، وہاں بڑے لوگ رہتے تھے. تو طوطی کہنے لگی تو کیا وہاں پر الو بول گئے جس کی وجہ سے وہ بستی اور علاقہ اور سارا کا سارا تباہ و برباد ہو گیا ہے؟ ہمارے یہاں بولتے ہیں نا جی فلاں جگہ الو بول گیا ہے.
اور ان کی حالت یہ تھی کہ گویا کہ وہاں الو بولا ہے۔ چنانچہ وہ گپ شپ لگا کر جانے لگے تو جو الو تھا وہ قریب کہیں درخت میں تھا، ان کی باتیں سن رہا تھا، اور وہ جانے لگے تو انہوں نے طوطی کو پکڑ لیا۔ اس نے کہا یہ میری بیوی ہے۔ کیا کہنے لگا جی؟ الو کیا کہتا ہے؟ یہ میری بیوی ہے۔ طوطا کہنے لگا تو پاگل ہو گیا ہے، یہ طوطی ہے، میں طوطا ہوں، تو الو ہے۔ اس نے کہا نہیں نہیں، یہ میری بیوی ہے۔ انہوں نے کہا چلو قاضی کے پاس فیصلہ چلا جاتا ہے۔ قاضی کے پاس کیس چلا گیا۔ قاضی بھی ہم جیسے تھے، ڈنڈی مارنے والے۔ تو قاضی کے پاس جب پیش گیا تو اس قاضی نے ساری ان کی باتیں سنی، اور ان کی باتیں سننے کے بعد فیصلہ دیتا ہے، اور طوطی کو پکڑ کر الو کے سپرد کر دیتا ہے اور کہتا ہے تو اس کی بیوی ہے، اور طوطے کو جاتا ہے جا تو کہیں اور چلا جا۔ الو جب اس طوطی کو لے کر چلا، اور طوطا بیچارہ حسرت کے ساتھ اپنی طوطی کو دیکھ رہا ہے، اور الو اس طوطی کو واپس کرتے ہوئے کہتا ہے طوطے بھائی، بستیاں تباہ الو کے بولنے سے نہیں ہوتی، جب اس طرح کے جج اور قاضی اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں تو اس کے ساتھ بستیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَأَقْسِطُوا، انصاف کرو۔ ہر صورت کے اندر انصاف ہونا چاہیے۔ جب تک اس ملک کے اندر، اس زمین کے اوپر انصاف رہے گا، اور اس زمین کے اوپر انشاءاللہ تباہی اور بربادی نہیں آئے گی۔ جہاں سے انصاف جاتا ہے وہاں سے پھر اس کی ساری مہربانی اور رحمتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ فرمایا کہ وَأَقْسِطُوا، انصاف کرو۔ معاملات گھریلو ہوں، برادری کے ہوں، محلے کے ہوں، مارکیٹ کے ہوں، مت سوچو یہ میری مارکیٹ کا ہے میں نے اس کا ساتھ دینا ہے، یہ میری برادری کا ہے میں نے اس کا ساتھ دینا ہے، یہ میرے محلے کا ہے میں نے اس کا ساتھ دینا ہے۔ نہیں نہیں، انصاف کا ساتھ دینا ہے۔ اللہ کو یہ پسند ہے۔ اور پھر کہا قرآن مجید نے انما المؤمنون اخوہ، مومن بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، کوئی نفرت ہو جائے، جھگڑا ہو جائے تو صلح کرا دو۔ واتقوا اللہ، لیکن یاد رکھنا صلح کے مسئلے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ لعلکم ترحمون، جب تمہاری کوشش ہوگی تو اللہ کی تمہارے ساتھ مہربانی ہوگی۔ اللہ یہ احکامات معاشرتی مجھے بھی اور آپ کو بھی، تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سنتے ادا فرمائے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم۔ استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ اللہ تعالی ہمارے مریضوں کو صحت کاملہ نصیب فرمائے، سیلاب اور بارش کے نقصانات سے اللہ محفوظ فرمائے۔ اب تک جو لوگ سیلاب کے اندر لاپتہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں پتہ نصیب فرمائے۔ ان کے ورثاء، عزیز و اقربا نظر لگائے ہوئے ہیں کب وہ ہمیں ملیں گے اور اپنے ہاتھوں سے ہم ان کو دفن کریں گے۔ ناگہانی اموات سے، بیماریوں اور پریشانیوں اور حوادثات سے اللہ بچا لے۔ جتنے پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانی نام کے ساتھ درخواست ہے، سب کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ الحمدللہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه وذرياته قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأشدهم في أمر الله عمر رضي الله تعالى عنه وأصدقهم حياء عثمان رضي الله تعالى عنه وأقضاهم علي كرم الله وجهه وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة وزينب وأم كلثوم ورقية رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون اللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہماری جمعہ کی نماز کو قبول فرما، مسجد میں آنا قبول فرما، مسکین اور لاچار ہیں اللہ ہماری مدد فرما۔ آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں، فریادوں کو پہنچنے والی ذات، ہم اپنی فریاد آپ تک پہنچاتے ہیں۔ ہمارے بیماروں کو صحت دے دے، پریشان حالوں کو خوشیاں دے دے، تنگ دستوں کے لیے اللہ فراخی دے دے۔ جتنے مریض ہیں جس تکلیف کے اندر ہیں اے اللہ سب مریضوں کو ساری بیماریوں سے مکمل صحت یاب فرمائی۔ ذہنی ٹینشن ہے اے اللہ، بے چینی رہتی ہے، سکون کے ساتھ سونا اور اٹھنا، کام کاج، اطمینان والی زندگی، چین اور سکون والی زندگی اے اللہ نصیب فرما دی۔ اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، موسم کے نقصانات سے، بارشوں کی کثرت اور سیلاب والی صورتحال اور اس کے نقصانات سے اللہ بچا لیجیے۔ جتنے ان حادثات کے اندر لوگ اے اللہ فوت ہوئے مغفرت فرما، جو غیب ہیں اللہ ان کو ظاہر فرما دیجیے۔ ہماری دعاؤں کو اللہ قبول فرما لیجیے۔ والدین، بہن بھائی فوت شدگان کی اللہ مغفرت فرما۔ ہمارے عزیز و اقربا جہاں ہیں دوسرے ملکوں میں اللہ ان کے لیے وہاں ہر پریشانی سے بچا لینا۔ کوئی بچے تعلیم میں ہیں، فیسوں کے معاملات اے اللہ حل کر دیجیے، کاغذوں کے معاملات اے اللہ درست کر دیجیے، کام کاج کے معاملات اے اللہ، وطن چھوڑا، اپنے عزیز و اقربا کو چھوڑا، ان کے لیے طیب حلال رزق کے وہاں دروازے کھول دیجیے۔ اے اللہ جو لوگ جانا چاہتے ہیں ملک کے، ہجرت کرنا چاہتے ہیں، کام کاج کے لیے نکلنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بہتر ہے تو اے اللہ ان کے لیے خیر و عافیت کے فیصلے فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ اپنا کرم اور فضل فرما۔ حج کے معاملات شروع ہونے والے ہیں، اللہ حج نصیب فرما دے۔ حجاج کرام جو حج پر جانے والے ہیں اللہ ان کے لیے راحتیں پیدا فرما اور حج نصیب فرما دینا، دعائیں قبول فرما لے۔ اللہ کرم اور فضل فرما دیجیے۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، خوشحالی کے ساتھ اور خوشیوں کے ساتھ جینا نصیب فرما۔ جو بچے نافرمان ہیں اللہ ان کو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اللہ ان کو تابع دار بنا دے۔ والدین کے دلوں میں سختی ہے اے اللہ ان کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے۔ اے اللہ بھائیوں میں آپس میں نفرتیں ہیں تو آپس میں بھائی چارہ قائم کر دے۔
اہل محلہ، پاکستان کے رہنے والے کسی بھی پارٹی، جماعت اور قوم اور برادری اور زبان سے تعلق رکھتے ہیں، آپس میں اللہ محبت پیدا فرما دی، دعائیں اللہ قبول فرما۔ اور ربنا تقبل منا، ہمارے نوجوان اللہ ان کی جوانیوں کی حفاظت فرما، ڈگریاں ہاتھ میں ہیں، بیچارے پریشان ہیں، اللہ ان کے لیے رزق کے پھاٹک کھول دے، طیب اور حلال رزق ان بچوں کے لیے، تعلیم والے، ڈگریوں والے اللہ آسان کر دیجیے۔ شادیوں کے معاملات ہیں، خوشیوں کا اللہ انتظام والدین کے لیے فرما دیجیے، ہماری دعاؤں کو اللہ قبول فرما۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا